إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے، اور وہ حقیقت شاید آج کے زمانے میں جتنی عیاں ہے وہ سابقہ زمانے میں نہیں تھی۔ آج کے زمانے کا جو ذہن ہے، اس کی بناوٹ، اس کی پرورش، اس کی تعلیم کیوں اور کیسے کے ساتھ ہوئی ہے، وہ سوال کر کے سیکھنا سکھایا گیا ہے۔ ہمارے یہاں دین میں عام طور پر سوال اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی، بس جو تمہیں کہہ دیا گیا ہے اس پر ایمان لاؤ، اور اگر تم نے کوئی سوال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شک میں پڑ گئے۔ اللہ پاک کہتا ہے ایسا نہیں، مومن ہوتے ہوئے بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اطمینان اور ایمان دو الگ چیزیں ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ اللہ پاک ذرا دکھا تو صحیح کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ پاک نے بات کو واضح کرنے کے لیے سب کچھ جانتے ہوئے سوال کیا اولم تؤمن، کیوں بھائی یقین ایمان نہیں ہے کہ میں مردے زندہ کروں گا؟ قال بلا، کہا یہ تو ایمان ہے کہ تو مردے زندہ کرے گا، ولکن لیطمئن قلبی، میرے دل کے اطمینان کے لیے مجھے دکھا دے کرے گا کیسے۔ میرے دوست ہیں کیپٹن شکیل صاحب، بڑا عرصہ گزر گیا ہے، 35 سال کی رفاقت ہماری، پاکستان ایئر فورس میں بھی تھے، پھر یہاں ایئر فورس میں بھی تھے، پھر وہ ریزائن کر کے تو انہوں نے شاہین ایئر لائن جوائن کر لی، ایرو ایشیا۔ اب مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ پائلٹ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اگر میں یہ تجسس کرتا ہوں کہ کیپٹن صاحب دکھائیں ذرا جہاز جب اٹھاتے ہیں آپ تو کون سا وہ اس کا تھروٹل کھینچتے ہیں، اور جب جہاز کو آپ اتارتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور اس کو گھماتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اگر آج کا نوجوان کوئی سوال کرتا ہے دین کے بارے میں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ایمان نہیں ہے، مگر وہ ایمان کو بنیادوں پر ٹکانا چاہتا ہے۔ ایک صاحب ہیں، بہت بڑا مدرسہ ان کا، تو کہنے لگے کہ میرے بعض جو
شاگرد ہیں، طلاب ہیں ہمارے، وہ الحاد کی طرف مائل ہیں. تو میں نے پوچھا کہ شیخ کیسے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے کہ ایک مجھے کہنے لگا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، دورہ حدیث میں بھی شامل ہوں، ذکر اذکار بھی کرتا ہوں، مگر میرا دل مطمئن نہیں ہے. یہ سب کچھ میں ایک روٹین میں کرتا ہوں، ایک عادت کے طور پہ کرتا ہوں، کب سے کرتا چلا اور میرا باپ دادا کرتا چلا، لیکن یہ میں اپنے نفس سے نہیں کرتا، میں آٹو پہ لگا ہوا ہوں. چھبے کیوں؟ کہا میرے بہت سارے سوالات میرے اندر اٹھتے ہیں، مگر میں آپ کے ڈر سے پوچھتا نہیں. جب پوچھتا نہیں ہوں، اگر پوچھ لے تو وہ سیٹسفائی ہو جائے، نہیں تو سوال کبھی بھی مرتا نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، سوال جو ایک دفعہ اٹھ جاتا ہے وہ مطمئن ہوئے بغیر، سیٹسفائی ہوئے بغیر کبھی نہیں مرتا. اور بعض دفعہ ایسی خطرناک اور ایمان کی کمزوری کی حالت میں پاپ اپ کرتا ہے کہ پھر انسان سروائیو نہیں کر سکتا. اور اگر مرتے ہوئے وہ سوال آ گیا تو ابھی تو وقت ہے، سمجھا جا سکتا ہے ایک سے نہ دوسرے سے، لیکن سوچے اگر عین موت کے وقت وہ سوال آ گیا اور شک پیدا ہو گیا اور انسان کنفیوز ہو گیا، اسی حیثیت میں، پوزیشن میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ ان کے سوالات کے جوابات دیں. اب مرثیہ پڑھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، مطمئن کریں انہیں. آپ انہیں مطمئن نہیں کریں گے تو جس فیلڈ میں آپ اسے اتاریں گے وہاں تو قدم قدم پر سوال ہوں گے. وہ ان کو کیا مطمئن کریں گے جو خود مطمئن نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے مدرسے کے باہر کی صورتحال کیا ہے، وہاں کا موسم کیا ہے، وہاں کس طرح الحاد کی بارش ہو رہی ہے. باہر سمن بکمن عمیون لوگ نہیں ہیں، مدرسے میں ہیں. جو شیخ نے کہہ دیا وہ پلٹ کے سوال نہیں کریں گے کہ فتویٰ لگ جائے گا. شیخ نظر رکھ لے گا، فیل کرے گا، نمبر کم دے گا. وہاں تو وہ ڈر جاتے ہیں، باہر والے نہیں ڈرتے. تو انہیں وہ کیسے ڈیل کریں گے؟ ایک ڈاکٹر نے پڑھا ہی نہیں ہے، وہ اس کو خود سمجھا ہی نہیں ہے، باہر جا کے وہ مریضوں سے کس طرح نمٹے گا؟ تو سوال ایک الگ چیز ہے، ایمان ایک الگ چیز ہے. وہ سوال ایمان کو بچانے کے لیے ہی تو کر رہا ہے. قال اولم تؤمن قال بلا، کہا تجھے ایمان نہیں ہے؟ کہا ایمان کیوں نہیں، بالکل ہے، بلا. ولیکن لیطمئن قلبی، میرے دل کا بھی ایک سوال ہے کہ وہ مطمئن ہونا چاہتا. سوال ہوا سورہ رعد میں، جہنم کے کچھ لوگوں کا اللہ پاک نے احوال بیان کیا، ان کا مکالمہ آپس میں بیان کیا ہے. عام طور پہ یہ ایک فطری رجحان ہے کہ معاشرے میں انسان جو صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں، جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے چودھری کھڑپینچ ہوتے ہیں، ان کے تابع ہوتا ہے. ضیاء صاحب نماز پڑھتے تھے تو پورا سیکٹریٹ مسجد میں گھس آتا تھا، پتہ نہیں وضو بھی کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا. ڈاکٹر شمس صاحب ہوتے تھے تو سارے ٹیچر نماز پڑھتے تھے اور مانتے تھے کہ ہم ڈاکٹر شمس کی نمازیں پڑھ رہے ہیں. اب یہ لوگ جب جہنم میں گئے تو آپ آپس میں ان کا مکالمہ، وَلَمَّا بَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، جب سارے اللہ کے سامنے پیش ہو گئے. ابراز الپتاقہ ہوتا ہے شو کرانا پتاقہ. پتاقے کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ بھائی جب ضرورت ہوگی تو آپ یہ شو کریں گے، آپ گھر میں ہے، گھر میں ہے تو پھر چلان ہوگا، آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ ہے ابراز. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، ضعفاء ضعیف کی جمع، ضعیف لوگ جو تھے، جو تابع لوگ تھے، وہ کہنے لگے چودھریوں سے،
حدیث ہے غالباً بخاری کی ہے کہ یہ ضروری ہے کہ معاشرے میں نمبردار ہوں. ترجمے میں لکھا ہوا نمبردار، چودھری، کھڑپینچ، کوئی بھی مقصد کھڑپینچ ہے جو فیصلے کرتے ہیں لوگوں کے. یہ ضروری ہے کہ معاشرے میں نمبردار ہوں، مگر نمبردار جہنم میں جائیں گے کیونکہ بے انصافی کرتے ہیں. وہ اپنے ووٹ والا جو ووٹر ہے اس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں. اب وہ ان سے اپنے کھڑپینچوں سے کہہ رہے ہیں فقال الضعفاء للذین استکبروا، جو متکبر لوگ بڑے، انا کنا لکم تبعا، ہم تمہارے تابع تھے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا آج تم اللہ کے عذاب میں سے کوئی تھوڑا سا کم کرا سکتے ہو؟ دنیا میں یہی ہوتا نا کہ چلیں ذرا چودھری صاحب تھانے، ذرا ہمارا بندہ اٹھوانا ہے آپ نے. کہ وہاں ہمارے کام تم آتے تھے، یہاں بھی کوئی عذاب کم کروا سکتے ہو؟ یا تو اپنے اوپر لے کے یہ اقرار کر کے اللہ کی عدالت میں کہ ہم نے انہیں دبا کے رکھا ہوا تھا اور ہم ان سے ان بدعتوں پر کام کرواتے تھے، ہم ان سے پاؤں چٹواتے تھے، اپنے ذمہ لے لو. بندہ کہا جی میں نے قتل کیا تو باقیوں کی تو جان چھوٹ جائے نا. اب وہ کیا سیاست کر رہے ہیں وہاں پہ. قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، کہنے لگے اگر اللہ پاک ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی دے دیتے کچھ ٹانک چٹانک. انہوں نے نظام کس پر رکھ دیا؟ اللہ پر. بھائی جب اللہ نے ہی ہمیں ہدایت نہیں دی تو ہم تمہیں کیا دیتے؟ جو ہمارے پاس تھا بے ہدایتی ہم نے تمہیں وہی دی ہے. یہ تھا ان کا استدلال، تقدیر، جبر. اللہ نے ہمیں نیک نہیں ہونے دیا، اللہ نے ہمیں سیدھی راہ پر نہیں چلنے دیا. سواء اجزعنا ام صبرنا، سواء علینا اجزعنا، جزا فضا کرنا اردو میں لکھتے ہیں آپ لوگ. ہم روئیں پیٹیں یا خاموش رہیں آج برابر ہے. ما لنا من محیص، آج ہمارا چھٹکارا نہیں ہونا. اب جو چیز وہ اللہ کی طرف ریفر کر رہے تھے، اللہ پاک نے شیطان سے اس کا جواب دلوایا ہے. عام طور بھائی ہے نا، اللہ پاک نے شیطان اگر ہمیں ہدایت پہ رکھنا تو شیطان بنایا کیوں؟ لوگ کہتے ہیں خنزیر حرام کرنا تھا تو خنزیر پیدا کیوں کیا؟ بھائی خنزیر جو ہے وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو بھیڑیے سے مشابہ ہے ایک طرف اور بھیڑ سے مشابہ ہے دوسری طرف. وہ بھیڑیے کی طرح گوشت بھی رغبت سے کھاتا ہے اور بھیڑ کی طرح گھاس بھی کھاتا ہے. چوپایوں میں بھی شمار ہوتا ہے، درندوں میں بھی شمار ہوتا ہے. اس کے بارے میں کنفیوز تھے. جب یہ کہا گیا کہ تمہارے لیے بہیمہ جانور جو ہے وہ حلال کیے گئے چوپائے، تو اس کے بارے میں کہ اس کو ہم کیا سمجھیں؟ ہم درندہ سمجھیں یا بھیڑ بکری کے ساتھ سمجھیں، ان کا کزن سمجھیں؟ اللہ پاک نے کہا اس کو تم دوسرا سمجھو، درندہ سمجھو، بھیڑیا سمجھو، کتا سمجھو اور مت کھاؤ اس کو. اس کی درندگی کی وجہ سے، گوشت کھانے کی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں. اور سوال بھی اس لیے اٹھتا تھا اور ہر امت میں اٹھا ہے کہ یہ 2 in 1 ہے. اس میں ونڈوز 98 بھی ہے اور ایکس پی بھی ہے. گھاس چڑھے تو گھاس کھا جاتا ہے، بندہ چڑھے تو بندہ بھی کھا جاتا ہے. یہ بھیڑیا بھی ہے، بھیڑ بھی ہے. تو کنفیوژن تھا جس کو پھر اللہ نے واضح کیا کہ نہیں تم اسے بھیڑیا سمجھو اور اس کا قصور کوئی نہیں ہے. شیطان کہتا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر، جب معاملے چکا دیے جائیں گے تو شیطان جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر جو ہوتا ہے پھر خطاب کرتا ہے تو وہ پھر کہے گا کہ مجھے اگر اجازت ہو تو میں تھوڑا سا انہیں خطاب کر لوں. وقال الشیطان لما قضی الامر، جب معاملے چکا دیے جائیں گے، فیصلے ہو جائیں گے تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے سارے وعدے جو کیے تھے وہ سچے تھے. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کے خلاف کیے. اچھا شیطان جو ہے وہ یہاں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو میں جو تمہیں کام بتا رہا ہوں نا، اس کے نتیجے میں ابھی تمہاری ڈبل سٹوری بلڈنگ بن جائے گی، تمہارے گھر اے سی لگ جائے گا، بس ایک سائن مارنا ہے تم نے
اے سی شام کو تمہارے یہاں 4 ٹن کا گھر آ جائے گا، نئی 2015 ماڈل کی گاڑی تمہیں مل جائے گی. میں جو تم سے کہتا ہوں ابھی دلواتا ہوں. اللہ جو وعدے کرتا ہے مٹی ہو کے پتہ نہیں اٹھو گے نہیں اٹھو گے. اب وہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے 9 نقد چنگے 13 ادھار مندے. تھوڑا ہے، 2 منزلہ ہی ہے، 70 اورے نہیں ہے، ایک ہی ہے، لیکن نقد ہے. اللہ کہتا ہے اتنی بڑی جنتیں ہوں گی، اس کے ایک درخت کے نیچے سے 100 سال گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کے سائے سے نہیں نکل سکے گا. لیکن بھائی پتہ نہیں مر جائیں گے، مٹی سے پھر دوبارہ بنیں گے نہیں بنیں گے، وہ ایک بہت لمبا عرصہ ہے. یہ فوری طور پہ میری یہ جو میں تمہیں رستہ بتا رہا ہوں اس میں جٹ پٹ پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، پیسہ گرنا شروع ہو جائے گا. وہاں کیا کہے گا؟ وہاں کہے گا اللہ نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے سارے سچے. ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. اس لیے کہ میرے پلے تو تھا ہی کچھ نہیں. لاہور شو کی گڑی ایک ننگا درویش بیٹھا ہوا تھا، لوگ اس کو گھیرے ہوئے تھے، اپنی اپنی منتیں اس کے سامنے بیان کر رہے تھے. کوئی کیا مانگ رہا تھا، کوئی کیا وہ پہلے تو گالیاں دیتا خوب، کوئی پتھر پاس ہوتا تو بھی پھینک دیتا. جب لوگ بہت مجبور کرتے تو وہ کھینچ کے، ایک ننگ مننگا تھا، وہ کھینچ کے جانڈ کا بال ان کو دے دیتا ہے اور لوگ جو ہے وہ خوشی خوشی گھر چلے جاتے. آخر کسی نے ایک دن جب وہ اکیلا تھا رات کو جا کے اسے گھیر لیا، کہا تم یہ کیا بےہودگی کرتے ہو تم؟ اس نے کہا بھائی میرے پاس جو ہے میں پھر وہی دیتا ہوں ان کو. جن کے پاس خزانے جس ہستی کے پاس جب اس سے وہ نہیں لیتے تو میرے پاس جو تھا نقد وہ میں دے دیتا ہوں ان کو. اللہ نے جو تم سے وعدے کیے تھے سارے سچے تھے، میں نے جو کیے خلاف کیے اس لیے کہ میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں. اچھا دوسری دلیل، ما کان علی علیکم من سلطان، میرے پاس تمہارے خلاف نہ تو دلیل کی طاقت تھی نہ کوئی فزیکل طاقت تھی کہ میں تمہیں نیکی سے روک لیتا. تم یہ کہتے شیطان نے نیکی نہیں کرنے دی. تم میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ وہ مسجد نماز پڑھنے گیا تھا، سیڑھیاں چڑھا اور آگے میں کھڑا تھا، میں نے اٹھا کے اسے باہر پھینک دیا، ٹیکسی میں ڈال کے سین میں لے گیا. کوئی کہہ دے جو چور کی سزا وہ میری سزا. ما کان علی علیکم من سلطان، اگر مجھے تم پر طاقت دے دی جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر شیطان کو طاقت دے دی جاتی تمہیں ہدایت سے روکنے کی اور برائی کروانے کی، تو جس ذات نے مجھے رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا اس کی قسم جنت میں ایک بندہ بھی نہ جا سکتا. اسے کوئی طاقت نہیں دی. زانی کے پاس کیا دلیل ہے زنا کرنے کی، جبکہ اس کی اپنی بہن کے ساتھ ہو تو وہ قتل کر دیتا ہے. اگر اچھی چیز ہے تو وہاں اچھی کیوں نہیں ہے؟ خود پھول پیش کرنے ویلنٹائن ڈے پہ جاتا ہے، بہن کو کوئی پیش کرے تو غیرت کے نام پر قتل کر دیتا ہے. اس کا مطلب اس کا ضمیر مانتا ہے غلط چیز، میری بہن کے ساتھ ہو تو غلط چیز ہے، لوگوں کی بہن کے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے. چوری کی کیا دلیل ہے؟ ملاوٹ کی کیا دلیل ہے؟ اصل شیطان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی طاقت نہیں، یعنی دلیل کی طاقت بھی نہیں ہے، فزیکل طاقت بھی نہیں، کسی بندے کا رستہ روکے اور اسے مسجد نہ جانے دے. ما کان لی علیکم من سلطان، تمہارے خلاف میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی. سلطان طاقت کو کہتے، پاور، اقتدار. الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی. اور رسول بھی کیا کرتے ہیں؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. رسول بھی دعوت دیتے، شیطان بھی دعوت دے رہا ہے تمہیں، رسول بھی تمہیں دعوت دے رہے ہیں. دائی کے مقابلے میں اللہ نے دائی بھیجا ہے. فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے میری مانی، رسول کی مسترد کر دی. اختیار تمہارے پاس تھا، نہ رسول کے پاس تھا نہ میرے پاس تھا.
رسول اگر جبر سے کسی کو مسلمان بنا سکتے تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر نہ ہوتا، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر نہ ہوتی، نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا کافر نہ ہوتا، نبی کے تائے چاچے کافر نہ ہوتے۔ رسول بھی دعوت دیتا ہے، میں نے بھی دعوت پیش کی تھی، تم نے میرے اوپر اعتبار کیا، تمہاری بڑی مہربانی، جہاں میں جا رہا ہوں میرے ساتھ چلو۔ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِی، سو مجھے مت ملامت کرو کہ جی شیطان نے یہ نہیں کرنے دیا، جی شیطان بدبخت نے یہ کر دیا۔ فَلَا تَلُومُونِی، مجھے ملامت مت کرو، مجھے بلیم مت کرو۔ لوموا انفسکم، اپنے آپ کو بلیم کرو، رسول چھوڑ کے مجھے تم نے چنا تھا، مجھے ووٹ تم نے دیا تھا۔ ما انا بمصرخکم، نہ میں آج تمہیں بچا سکتا ہوں، تمہیں نہ آج میں بچا سکتا ہوں، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم مجھے بچا سکتے۔ جس طرح ہم ایک دوسرے کو بچا نہیں سکتے، اسی طرح وہاں ہم ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے تمہارے سامنے پروجیکٹ رکھا تھا کہ یوں ہو جائے گا، تم نے قبول کی ہے اس کو۔ آپ بازار جاتے ہیں، ہر دکان والا باہر نکل گیا تھا، حاجی صاحب ادنا جی، حاجی صاحب نیاز، حاجی صاحب، تو کیا آپ ہر دکان والے سے خرید لیتے ہیں؟ اس کا بلانا کام ہے، انتخاب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس نے پولیس نہیں رکھی ہوئی، کوئی بندے نہیں رکھے اٹھا کے اندر لے آؤ حاجی صاحب کو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کے وعدے سچے۔ ایک اور زندگی ہے، سیکنڈ فیز ہے اس کا، جو اصل زندگی ہے۔ یہ اصل زندگی کا خول ہے۔ اصل مونگ پھلی اندر ہوتی ہے، باہر اس کا چھلکا ہوتا ہے۔ چھلکا ڈیمیج ہو جائے تو اندر کی گارنٹی کوئی نہیں ہوتی، سسری لگ جاتی ہے، کیڑا چیمٹیاں اندر چلی جاتی ہیں، کھا لیتی ہیں اس کو۔ اس زندگی کا خول داغدار ہو جائے یہ فیز، تو اصل والی زندگی محفوظ نہیں رہے گی۔ یہ تو چھلکا ہے، اس کے جتنے بھی تمہارے پاس اسباب ہیں وہ سارے چھلکے ہیں۔ وَخَوَّلْنَاكُمْ، ہم نے تمہارے اوپر خول چڑھائے، قوم کا، ماموں چاچا ماما دادا نانا بیوی بچے اولاد کوٹھیاں جائیداد، یہ سب خول ہیں، تمہاری حقیقت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ان سے مت جوڑو، تیاری رکھو ہر وقت یہاں سے کوچ کرنے کی۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے کہ پیسے ختم ہوں گے تو میں مروں گا۔ بینک بیلنس اور زندگی کا آپس میں کوئی تناسب نہیں ہے، بینک بھرے رہتے ہیں اور پیچھے مقدمے ہوتے رہتے ہیں اور بھرنے والا چلا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر کے رکھ دیا کثرت نے، 99 کے چکر نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے ان مالہ اخلدہ، کہ اس کا مال اس کو خلود عطا کرے گا، یعنی گاڑی میں جتنا پیٹرول ہوگا لمبی چلے گی۔ ایسا نہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، تم بھڑکتی آگ میں پہنچ جاؤ گے اس مال کی وجہ سے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے بارے میں تمہیں ایک بہت بڑا دھوکے باز کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی شیطان۔ ان الشیطان لکم عدو، یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تو تم اسے دشمن ہی کی طرح ٹیکل کرو، دشمن سمجھ کر ڈیل کرو، اس کے ہر مشورے کو پرکھو، تمہارا خیر کا کوئی مشورہ وہ نہیں دے گا۔
ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. وہ تو اپنے دوستوں کو بلاتا ہے تاکہ انہیں آگ میں لے جائے. وہ آگ سے بنا ہے، آگ اس کا ٹھکانہ ہے، آگ اس کی پارٹی کا ٹھکانہ بھی ہے. وہ تمہیں اس لیے دعوت دیتا ہے کہ تمہیں بھی اپنے ساتھ آگ میں لے جائے. وہ تو حسد کی آگ میں جل رہا ہے. اچھا، اس میں جو ملحدین سوال اٹھایا کرتے ہیں وہ یہ کہ جی جب اللہ پاک ہی گمراہ کرتا ہے، اللہ پاک ہی ہدایت دیتا ہے، تو جب اللہ نہیں چاہتا ہمیں ہدایت دے تو تم ہمارے ماں میں لگتے ہو. اگر اللہ کو ہماری ہدایت مطلوب ہوتی تو ہدایت دے دیتا. یضل من یشاء ویہدی من یشاء جو ہے جسے چاہتا گمراہ کرتا، جسے چاہتا ہدایت دیتا، ہمارے لیے اس نے نہیں لکھا. اب ظاہر ہے اگر وہ ہمیں ہدایت نہیں دینا چاہتا تو ہم اسے ڈانٹے تو نہیں ہے نا کہ ہم زبردستی ہدایت لے لیں. اللہ نے ہمیں گمراہ کی، ہمارے مقدر میں گمراہی لکھی ہوئی، ہمارا رول ہی یہی لکھا، ترجموں میں ہمارے یہاں یہی لکھا. اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اللہ وہ گمراہ تو شیطان کرتا ہے. گمراہ کا مطلب کیا ہے؟ غلط رستہ بتانا. اللہ غلط رستہ بتلاتا. وَيَهْدِي إِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ وَيَهْدِي إِلَيْهِ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ وَيَهْدِي إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وہ تو سیدھا رستہ بتاتا ہے. جو کام شیطان کرتا ہے اسے اللہ کی طرف کیسے منسوب کیا جا سکتا؟ بھئی اللہ نے اگر سیاست کرنی ہوتی اس طرح کہ ایک طرف ہمیں ہدایت لینے نہیں دیتا، دوسری طرف کہتا ہے ہدایت لو، ہدایت پاؤ، اور دوسری طرف ہمیں ادھرانا بھی نہیں دیتا، سیاست ہوگی نا. سیدھا کہو مارنا ہے تمہیں، میں نے بہانا چاہیے مجھے. جب ہم نے ہدایت تو لینے ہی نہیں دیتا، عین وقت ہمیں ادھر ادھر کر دیتا ہے، کیونکہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء. ہم ہدایت پانے والوں میں تیری چاہت میں ہی نہیں ہے، اس کیٹیگری میں ہی نہیں ہے، اس کھاتے میں ہی نہیں ہے. ہمارا باپ بھی ہدایت نہیں لا سکتا، نہ پا سکتا. ہم تجھ سے زبردست نہیں ہیں، ہماری مشیت تیری مشیت پر غالب نہیں آ سکتی. تو نے اگر لکھی ہے گمراہی ہمارے لیے، چاہیے گمراہی ہمارے لیے، اس لیے کہ تو گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے. جب چاہے تو نے کہ ہم گمراہ ہوں تو ہم کون ہوتے ہیں ہدایت پانے؟ بڑا لاجیکل اور بڑا جناب یہ عقل مندانہ سوال لگتا ہے. بات اس طرح نہیں ہے. یہ مشیت اللہ کی طرف نہیں ہے. اللہ گمراہ ہونے دیتا ہے اسے جو چاہتا ہے کہ وہ گمراہ ہو، اور اللہ پاک ہدایت پانے دیتا اسے جو چاہتا ہے کہ اسے ہدایت ملے. اللہ ہدایت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا کہ میں نے ہدایت تمہارے مقدر میں نہیں لکھی، تو کیسے ہدایت پا سکتا. اسی طرح اگر کوئی گمراہ ہونا چاہتا ہے تو اللہ اس کے رستے میں آڑ نہیں بنتا. وہ بیٹھتا ہے ٹیکسی میں اور چلا جاتا ہے شراب خانے، جاؤ تمہارا انتخاب ہے، میں نے تمہیں دیا ہے، کوئی غلطی نہیں، میں نے کوئی پچھتاوا نہیں کیا، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، میں نے کوئی غلط نہیں کیا، میں نے امتحان کے لیے انسان کو اتارا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. جو چاہے وہ مومن ہو، جو چاہے وہ مومن ہو. ایسا نہیں کہ میں چاہوں گا تو تم مومن ہوگے. جبر نہ گمراہی میں ہے نہ ہدایت میں ہے. اگر جبر ہدایت میں ہوتا تو نبیوں کے بیٹے کافر نہ رہتے. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اس کے بعد یہ کہ وہ روکتا ہے ہدایت سے، یہ تو شیطان روکتا ہے، شیطان گمراہ کرتا ہے. یضل من یشاء ان یضل. گمراہ اسے ہونے دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ وہ گمراہ ہو. یہ من یشاء کے بعد جو من یضل جو ہے اصل میں یہ محذوف ہے. علامہ محمد متولی الشعراوی تمام آیات کا جہاں بھی یہ بات آئی ہے وہ اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا ضابطہ ہے اور عدل کا تقاضا ہے
کہ وہ نبیوں کی اولاد اور ان کے والدین سمیت سب کو اوپن آپشن دیتا ہے. جو چاہتا ہے وہ گمراہی لے لے، جو چاہتا ہے وہ ہدایت کا رستہ اختیار کر لے. اما شاکرا و اما کفورا، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. آمنوا بہ او لا تؤمنوا، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ ضابطہ ہے اس کا. اس میں وہ مداخلت نہیں کرتا. جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اسے زبردستی آیت نہیں دیتا فرشتوں کو ایسی ٹانگیں توڑ دو اٹھا کے مسجد میں پھینک کے آؤ اسے، میں نے اس کے ہاتھ میں ہدایت لکھی ہے یہ کہاں جا رہا ہے. نہیں. اور جو ہدایت پانا چاہتا ہے اللہ نہیں کہتا کہ یہ ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہونے جا رہا ہے، ٹانگیں توڑ دو اس کی. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شان سے جان دی غزوہ موتا میں. خالد ابن ولید 70 مسلمانوں کی شہادت کا سبب بننے والے غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے تلوار لیا سیف اللہ قرار پائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس قوم کو ہدایت کیسے دے گا جو اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیتی. اللہ پاک نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے نبی اس معاملے میں آپ کا کوئی دخل نہیں. او یتوب علیہم او یعذبہم، یہ توبہ قبول کرنا یا عذاب دینا یہ میری ڈومین ہے، آپ اس میں دخل نہیں دے سکتے. میں اس لیے جہنم میں ڈال دوں گی آپ کا چہرہ رنگین ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. رنگین کرنے والوں کو مسلمان کر کے نبی کے قدموں میں لائے. تو اللہ پاک جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت پانا چاہتا ہے تو اسے ہدایت کے رستے کھول دیتا اس کے لیے. گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے گمراہی آسان کر دیتا اس کے لیے، کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرتا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. یسرا نیکی ہے، عسرا گناہ ہے. جو گناہ کا ارادہ لے کے نکلتا ہے ہم اس کے لیے ٹیکسی سامنے لا دیتے، لاؤ جاؤ. وہ بے نیاز ہے، وہ نہیں روتا کہ جنت میں فلیٹ خالی رہ جائے گا اگر یہ جہنم میں چلا گیا تو. تو وہ آیات جن کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے. میں قرآن بھرا پسا ہے پڑھا ایسی آیات سے چند آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ رات میں فرمایا قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. دیکھیں دوسرے حصے میں اللہ پاک نے ساتھ میں وہ بات کوٹ کر دی. قل ان اللہ یضل من یشاء ان یضل من یشاء، جو چاہتا ہے اللہ نہیں، اللہ بھٹکنے دیتا ہے اسے. من یشاء ان یضل، جو چاہتا ہے کہ وہ بھٹکے، یہ مشیت گمراہ کی طرف ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ من اناب. دیکھا آپ نے ہدایت کو کس طرف، اور ہدایت دیتا ہے اس کے لیے، ہدایت کے رستے کھولتا ہے من اناب، جو انابت شو کراتا ہے، ہدایت کی طرف اپنی دلچسپی دکھاتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہمارے راہ چل پڑتے ہیں ہم انہیں اپنا رستہ دکھا دیتے ہیں، لیکن قدم انسان نے اٹھانا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ اناب. انابت جس میں آتی ہے اسے ہدایت دیتا ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ. اے نبی ہدایت پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کے لیے دوسرا محکمہ ہے. نبی کا کام دعوت دینا ہے. ان کو کوئی طاقت نہیں دی گئی. حضور کو طاقت دی جاتی تو ابو لہب کو کافر مرنے دیتے. خاص کر کے ابو طالب جو ہے ان کا معاملہ تو انہوں نے تو بڑی خدمت کی. یہدی الیہ من اناب. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء ان یہدا.
لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جو چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دی جائے. مشیت اس کی طرف ہے جس کو ہدایت دینی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہدایت پانا چاہتا ہے اور اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا اور کہے کہ جی لکھی نہیں اللہ پاک نے میرے مقدر میں ہدایت. جو انسان اللہ نے پیدا کیا ہے ہدایت اور گمراہی کے دونوں کے چانسز اس کے اندر برابر الاٹ کیے ہیں. کوئی اس میں نیپوٹزم نہیں ہے، کوئی بھائی بھتیجا واد نہیں ہے، کوئی اقربا پروری نہیں ہے، کسی خاص قوم سے اللہ کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے کہ ان میں زیادہ ہدایت کے جراثیم رکھیں اور فلاں میں نہیں رکھے. جو انسان کا پتر ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر فجور اور تقوی دونوں سافٹ ویئر موجود ہے. نبی کے بیٹوں میں بھی ہے، بیویوں میں بھی، ہماری بیویوں میں بھی، بیٹوں میں بھی برابر. جو جس کو کلک کرے گا وہ چل پڑے گا. کلک آپ نے کرنا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان میں. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کو کھل کے بتائے. کسی پاکستانی سے آپ بات کریں فون پہ عربی میں کریں تو وہ لہجے سے اسے پتہ چل جائے. وہ پوچھتا ہے انت عربی والا پاکستانی پاکستان یار تو پھر اپنی زبان کی گل کر، میں تینوں رستہ سمجھاواں. عربی تو تھک جاتی ہے میری. اس لیے نبی آتا ہے لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ کھول کھول کے ان کو سمجھائے، بیان کرے. جب وہ بیان کر دیتا ہے تو فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ أَن يُضَلَّ، تو پھر اللہ معاملہ کھلا چھوڑ دیتا ہے. اللہ اسے گمراہ ہونے دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ گمراہ ہو. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ أَن يُهْدَىٰ، اور ہدایت دیتا ہے اس کو، ہدایت پانے دیتا ہے اسے جو چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پائے. فرعون جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی بیوی مسلمان ہونا چاہتی ہے اور اللہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتی. اللہ یہ نہیں کہتے کافر کے ساتھ آلودہ ہے، اس کو نہیں مسلمان ہونے دیتا میں. کافر کے گھر میں رہ کے ایمان طلب کیا، دیا ہے. نبی کے پڑوس میں رہ کے نہیں مانگا، ابو لہب نے نہیں دیا. نبی لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، نبی بیان کر دیتا ہے. فَيُضِلُّ اللَّهُ، دین پھر اللہ چھوڑ دیتا ہے، لگام ان کی ان کے کانوں پر ڈال دیتا ہے نبی کے بیان کر دینے کے بعد. جیسے آیت الکرسی میں کہا لَقَدْ تَبَيَّنَ کیا جی رشدہ من الغی، ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی. یا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جی وہ بھٹک کے اس رستے پہ چڑھ گیا ہوں، اس ٹریک پہ چڑھ گیا ہوں. یہ گمراہی اور ہدایت ایک ہی روڈ پر آنے جانے والے رستے نہیں ہیں، یہ الگ موٹر وے ہیں. اس کے اپنے ضابطے ہیں، گمراہی کے ہدایت کے اپنے ہیں. فَيُضِلُّ یعنی نبی کے بیان کر دینے کے بعد سورہ ابراہیم ہے. نبی لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، نبی کے تبیان کے بعد. بھائی اگر عربوں کی طرف کوئی ملباری رسول بھیج دیا جاتا تو کیا سمجھاتا وہ ان کو؟ کچھ سمجھنا تو. وہ جو پہلی جیل پہلی جنریشن ہوتی ہے، پہلے مخاطب ہوتے ہیں نبی کے، وہ اپنی قوم کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو بار اٹھانا ہوتا ہے دین آگے پہنچانے کا. سننے والے قاصد میں ہی اگر کوئی کمی رہ جائے، رسول ہی اللہ کی بات نہ سمجھے. اور غلام احمد قادیانی کہتا اپنی تحریروں میں لکھتا ہے کہ بعض وہی وہ ہے جس کا مطلب مجھے بھی ابھی تک نہیں پتا. اب بتائیے، اور تمہیں نہیں پتا تو تمہیں ماننے والوں کو کیسے پتا چلے گا؟ تم ہی رب سے نہیں سمجھے. رسول کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ کی بات سمجھ نہیں لگی. نبی کو جتنی سمجھی لگتی سمجھ لگتی ہے اور سمجھائی جاتی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا. وہ سارے ڈرائیورز بھی ساتھ القاء ہوتے ہیں سمجھنے والے، جن پر وہ کھلتا ہے قرآن اور وہی کھلتی ہے. وہ ڈیکوڈر نبی کی ہستی میں لگا ہوتا ہے جو وہی کو ڈیکوڈ کرتا ہے. نبی کے یہاں جو وہی آتی ہے وہ الفاظ کی شکل میں نہیں آتی، آواز کی شکل میں نہیں آتی، وہ کوڈز کی شکل میں ہوتی ہے تاکہ رستے میں کوئی اس کو ڈیکوڈ نہ کر سکے. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ رسول ان کو کھول کر سنا دے. یہ فا جو ہے پھر ہم کھلی لگام چھوڑ دیتے ہیں. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ أَن يُضَلَّ،
پھر اللہ گمراہ ہونے دیتا ہے اسے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، اللہ کوئی مداخلت نہیں کرتا کہ یہ نبی کا بیٹا ہے، نبی کی ذات پر حرف آئے گا لوگ کیا کہیں گے نبی کا بیٹا اور کافر، نہ، پھر اللہ کے عدل کے اصولوں کے خلاف ہے کہ وہ درمیان میں مداخلت کرے کہ ہیڈ ماسٹر صاحب کا یا پرنسپل صاحب کا بیٹا فیل نہ ہو جائے اور ممتحن درمیان میں اس کو پرچہ حل کروانا شروع کر دے، یہ کرپشن ہے، اور اللہ کرپشن نہیں کرتا۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَأَن يُضَلَّ، پھر جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اللہ اسے گمراہ ہونے دیتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَأَن يُهْدَىٰ، اور ہدایت پہ جانے دیتا اسے جو ہدایت پہ جانا چاہتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پاسٹ اس کے فیوچر پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ 99 قتل والے کے اندر بھی اگر خلش پیدا ہو گئی ہے تو اللہ نے جنت کے راستے کھول دیے اس کے، ہدایت والے کو روکتا نہیں، گمراہی والے کو بھی نہیں روکتا، اسی کا نام امتحان ہے۔ جی، الذین کفروا لہم عذاب شدید، جو کافر ان کے لیے تو عذاب شدید ہے، یہ وہی ہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، الذین کفروا لہم عذاب شدید، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دردناک عذاب، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے۔ ایمان کنٹریکٹ کا نام ہے، میثاق کا نام ہے۔ وَاذْكُرُوا مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، لوگوں وہ عہد یاد رکھا کرو جو تم نے اس سے بڑا پکا کر کے باندھا ہے، تم نے کہا تھا ہم تیری سنیں گے اور مانیں گے، بس لڑائی نہیں کریں گے۔ ایمان میثاق کا کنٹریکٹ ہے، عقد ہے، وہ کنٹریکٹ جو آپ کسی کمپنی میں سائن کرتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے، کتنے گھنٹے ڈیوٹی دیں گے، آپ کا ٹائٹل کیا ہے، بیسک تنخواہ کتنی ہے، اوور ٹائم کے کیا پوزیشن ہے، میڈیکل کور ہے یا نہیں ہے، رہائش دیں گے یا نہیں دیں گے، اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، آپ ڈیرے میں لیٹ جاتے ہیں اور وہ آپ کو تنخواہ دینا شروع کر دیتے ہیں، یا کنٹریکٹ پہ جو لکھا گیا اس پر عمل کریں گے، تنخواہ کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ عامل الصالحات، میرے کلمہ پڑھ کر نہ رہ جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی پریکٹیکل ایمان لاؤ، اس ایمان کے تقاضے پورے کرو، رب کی مانو، وہ اس مشینری کا خالق ہے، وہ اس کو سب سے زیادہ جانتا ہے، وہ جو مشین دیتے ہیں آپ کو اس کی ہدایات لکھی ہوتی ہیں نا، فلاں چیز سے بچائیے، فلاں چیز سے بچائیے، یوں مت گھمائیے، یوں مت گھمائیے، اس کو صاف یوں کیجئے، اس کو آن یوں کیجئے، آپ یوں کیجئے، اس کو پیک یوں کیجئے، یہ انسان کا خالق بتاتا ہے، اس کی آنکھوں کا اس طرح استعمال کرنا ہے، زبان کا اس طرح استعمال کرنا ہے، کانوں کا اس طرح استعمال کرنا ہے، پاؤں کا اس طرح استعمال کرنا ہے، اس میں کوئی مس یوز نہیں کرنا، یہ مانتے ہیں تمہارے پاس، میں تم سے حساب لوں گا اس کا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جو چیز آپ کو آفس میں دی جاتی ہے، جب آپ آفس چھوڑتے ہیں، ریزائن کرتے ہیں تو براء الذمہ ہوتا ہے، آپ کو اکاؤنٹ فار کرنا ہے، گن کے چیزیں واپس کرنی ہے، یہ گاڑی کی چابی ہے، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں ہے، یہ چیزیں ہمیں اللہ نے دی، ہماری نہیں ہیں، یہ امانتیں ہیں، اور ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہو، میں نے کس کام کے لیے دی تھی، تو نے کس کام میں خرچ کی، کیا جواب دیں گے ہم؟ بھائی اگر ہماری چیز ہے تو ہم جس طرح مرضی استعمال کریں۔ یہ جو اس طرح کرتے ہیں یہ اصلا دعویٰ ملکیت کا کرتے ہیں کہ میری ذمہ داری، کہ میری بیوی جس طرح میں چاہوں، بھائی تیری بیوی نہیں ہے، یہ تجھے دی گئی ہے، یہ امانت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا، یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ مال بھی یہ اولاد بھی، یہ سارے امتحان ہیں، فتنہ ان معنوں میں ہے کہ یہ امتحان ہے، اس پہ پرکھ کر رگڑ کر فیصلہ کیا جائے تم مومن ہو یا نہیں۔ فتنے کا مطلب یہ، فتنہ اصل میں وہ کسوٹی ہوتی ہے جو سونار کے پاس ہوتی ہے، جس پہ وہ رگڑا لگا کے دیکھتا ہے کہ سونا اصلی ہے یا ملاوٹ والا، ان پہ تم چیک کیے جاتے ہو کہ تم اصلی مومن ہو یا چوری کھانے والے ہو۔
آپ دیکھیں عبادات جتنی بھی ہیں یہ امتحان ہے. روزہ امتحان ہے، نماز امتحان ہے، زکوٰۃ امتحان ہے، سب سے بڑا امتحان حج ہے جس میں ساری چیزیں لگتی ہیں، جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے. پابندیاں بھی زیادہ، ہلیا نہیں کہ سلیا نہیں، پابندیاں بھی زیادہ ہیں. وہاں جا کے بیوی سے تعلق منع کر دیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تیری بیوی نہیں، میری امانت ہے تیرے پاس. پابندیاں وہی لگاتا ہے نا جس کا حکم چلتا ہے. وہاں بھی تیری بیوی ہوتی ہے، کیوں خلاف ورزی نہیں کرتا؟ اور کرتا ہے تو کیوں دمبا دینا پڑتا ہے؟ چلان کیوں ہوتا ہے؟ پردہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ لونڈیوں پر پردہ منع تھا. لونڈی پہ پردہ منع تھا تاکہ لونڈی اور آزاد عورت کے درمیان فرق واضح رہے. کسی کو یہ بہانہ کرنے کی ضرورت نہ ہو کہ جی ہم نے تو اس لیے سیٹی ماری تھی کہ ہم نے سمجھا یہ فلاں کی لونڈی ہے. بات سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ ان آیات کا کہ جب باہر نکلو تو اپنی چادر لٹکا لو تاکہ پہچانی جائیں اور اذیت نہ دی جائیں، پس منظر یہ ہے کہ منافقین چھیڑا کرتے تھے مومن عورتوں کو، اور بعد میں کہہ دیتے کہ جی وہ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ فلاں کی لونڈی ہے. لونڈیوں کو چھیڑا چھیڑا کرتے تھے کیونکہ ان کے بارے میں حمیت کسی قبیلے کی تو ہوتی نہیں تھی کہ حمیت میں کوئی جنگ ہو جائے گی، وہ لونڈیاں ہوتی تھی. اللہ پاک نے فرمایا کہ اب تم یوں کیا کرو، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ اس لیے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ آزاد عورتیں ہیں، خاندانی عورتیں، اور ان کو چھیڑا نہ جائے، اذیت نہ دی جائے. تو حج پہ چونکہ وہ اللہ کی لونڈی ہوتی ہے، میری بیوی نہیں، اللہ کی لونڈی، مجھ سے فار دا ٹائم بینگ وہ لے لی گئی، میری ملکیت معطل کر کے اللہ نے اپنی ملکیت ثابت کی ہے اس پر، اس لیے اس کو پردہ نہیں کروایا. وہ میری لونڈی ہے، منع کیا. اچھا غلاموں کا کیا ہوتا تھا؟ غلاموں کی ٹینڈ کروائی جاتی تھی. غلام ٹینڈ رکھتے تھے، غلام کو بال رکھنے کا استحقاق نہیں تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے علاوہ ٹینڈ نہیں کروائی. ٹینڈ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، کوئی محمود مستحب شے نہیں ہے. یہ بال اللہ نے زینت کے لیے دیے ہیں، زینت اختیار کرنی چاہیے. سر کا حق ہے کہ اسے سنوارا جائے، نہ کہ تربوز بنا کے رکھا جائے. اسے پوری مونچھیں کاٹ دینا، حضور نے فرمایا مسلا کرنا، شکل بگاڑنا ہے. چھوٹی کرو، رگڑانا تو عجیب سا بندہ لگتا ہے، یہ چہرے کی زینت خراب کر دیتا. تو وہاں ٹینڈ جو کروائی جاتی ہے وہ غلامی کا اظہار ہے. جیل میں جب بندہ جاتا ہے تو کاٹ دیتے، یہ بندے کی ذلت کی نشانی ہے، سر منڈا دینا. تو میں اللہ کا بندہ، وہ اللہ کی لونڈی، دونوں اس حیثیت میں پیش ہوئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.